سورہ ابراہیم کا 3 رکوع اور 13ویں پارے کا 15واں رکوع. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13. وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا، ضرور بضرور ہم تمہیں ہماری زمین سے نکال دیں گے. یعنی انہوں نے دھمکی دی کہ یہ تبلیغ دین اور حق بات کہنا بند کریں ورنہ ہم اپنے ملک سے آپ کو نکال دیں گے. او لتعودن فی ملتنا، یا پھر آپ سارے ہمارے دین میں آ جائیں. یعنی آپ بھی مشرک ہو جائیں، بت پرست ہو جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے ملک سے ہم آپ کو نکال دیں گے. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، یہاں پر ایک میں آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ترجمے کی بات بتاؤں، آپ کو بڑی خوشی ہوگی. او لتعودن فی ملتنا، اس کا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا یا تم ہمارے دین پر ہو جاؤ. لیکن اکثر جو ترجمہ کرنے والے ہیں ان سے یہاں پر خطا ہو گئی. انہوں نے ترجمہ کیا کہ کافروں نے کہا کہ یا پھر تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ. واپس آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ پہلے ایسے ہی تھے. تو انہوں نے ترجمہ یوں کیا کہ کافروں نے نبیوں سے کہا کہ یا تو تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے. تو واپس آنے کا لفظ تو وہاں پر ہوگا کہ جہاں پہلے نعوذ باللہ من ذالک ایسا ہو. اور یہ تمام امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی ہر قسم کے کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ترجمہ کیا وہ قرآن کی عربی کے مطابق بھی ہے اور قرآن و حدیث اور تفاسیر کے عین مطابق ہے. تو یہ بات ہے عاشق رسول کی کہ انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے کتنی باتوں کو مد نظر رکھا ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، بس ان کی طرف ان کے رب نے وحی نازل کی کہ اے رسولوں آپ فکر نہ کریں، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ضرور بضرور ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ضرور بضرور ان کے ہلاک ہونے کے بعد ہم آپ کو زمین میں بسا دیں گے، کیونکہ فتح تو حق ہی کی ہوتی ہے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ اس لیے ہے کہ جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے. وَخَافَ وَعِيدٍ، اور جو میرے عذاب کے حکم کو سن کر ڈرے، جو میری وعیدوں سے ڈرے اور میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، جو متقی ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور غلبہ عطا فرمائے گا. وَاسْتَفْتَحُوا، ان کافروں نے فیصلہ مانگا. وہ کہنے لگے کہ اگر ہم غلط ہیں یہ صحیح ہیں تو پھر اے اللہ تو فیصلہ کر دے. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر جبار کے معنی ہے سرکش، عنید معنی ہٹ دھرم ضدی. ہر سرکش ہٹ دھرم ضدی ہلاک و برباد ہوا. یہ تو دنیا کے عذابات ہیں. میوں ورائہ جہنم، اس کے بعد ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور انہیں جہنم میں پیپ والا کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا. جہنمیوں کا خون اور پیپ جو کھول رہا ہوگا وہ جہنم میں پینے کے لیے دیا جائے گا. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وہ بمشکل تھوڑا تھوڑا اترے گا
اور اتنا وہ کڑوا اور اتنا گرم ہوگا کہ وہ گلے سے آسانی سے اتار نہ سکیں گے. سخت پیاس لگے گی، پانی مانگیں گے، کئی سالوں تک چیختے رہیں گے، پھر پانی دیا جائے گا. پانی، خون، گرم کھولتا ہوا پیپ، جیسے ہی چہرے کے قریب لایا جائے گا چہرے کی کھال اور گوشت اس میں جھڑ جائے گا. پیاس ایسی شدید ہوگی اسے بھی پیئیں گے اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن موت نہیں آئے گی. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے ان پر موت آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مریں گے نہیں. یعنی ہر لمحے، ہر سیکنڈ کے کروڑویں حصے سے بھی کروڑویں حصے میں اتنی تکلیفیں ہوں گی کہ اگر اس تکلیف کا ایک ذرہ پوری دنیا پر نازل ہو جائے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں، لیکن انہیں جہنم میں موت نہیں آئے گی. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور ہر عذاب کے بعد دوسرا سخت عذاب ہے. دنیا میں تو سر میں درد ہوتا ہے تو شروع میں درد زیادہ ہوتا ہے، پھر انسان اس درد کا عادی ہو جاتا ہے. جہنم میں ایسا نہیں ہوگا، ہر لمحے عذاب بڑھتا ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے و غضب سے محفوظ فرمائے. مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، کافر ہوئے. اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال، جو انہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے، غریب کی مدد کر دی، کسی بیمار کا علاج کروا دیا، اس طرح کے جو انہوں نے کام کیے، لیکن خاتمہ اگر کفر پر ہوا. اور یہ وعید ہر شخص کے لیے ہے، مومن بھی ہو وہ بھی ڈرے، کیونکہ جتنی بھی محنت مشقت کرے، خاتمہ اگر ایمان پر نہ ہو تو ساری محنت مشقتیں برباد ہوتی ہیں. یہ تو ہماری حکومت کی نااہلی ہے اور ارباب اختیار کی نااہلی ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ شرعی طور پر جو لوگ قرآن و حدیث کے عالم نہیں ہیں، ان کے سامنے اتنی باریک اور حساس مسائل پر گفتگو کرنا یہ حرام ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کر جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے اور جیسے موضوعات چھیڑے جا رہے ہیں، یہ تو بال سے باریک ہے. ایک جملہ غلط نکل گیا اور انسان کا ایمان برباد ہو گیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز کا مسئلہ تو اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ ہمارے سہارے صرف رسول اللہ ہے، ہمارا سہارا صرف رسول اللہ ہے. اگر کوئی جملہ نکل گیا اور رسول اللہ ناراض ہو گئے تو دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی. تو ایسے موضوعات کو سننا بھی نہیں چاہیے. ٹی وی پر اس قسم کی کوئی بحث ہے، فوراً ٹی وی بند کر دیں. اور کوئی بھی بات کرے بولے بھائی اس پر ہم کلام نہیں کریں گے، ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. سوچے نا وہ دربار کہ فرمایا اگر آواز اونچی کرو گے تو تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیر. آواز اونچی کرنے پر ایمان برباد ہو جائے، وہ دربار کس قدر نازک ہے کہ جہاں پر بایزید بستامی اور جنید بغدادی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر حاضر ہوتے یا حضور کے بارے میں گفتگو کرتے تو اپنے سانس روک لیتے کہ کہیں سانس زور سے لینے سے بے ادبی نہ ہو جائے. تو قوم کو کیسے نازک مسائل میں الجھا کے رکھا ہوا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ یہ جو مہنگائی کا سیلاب لے کر آئے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں روپے کرپشن میں جا رہے ہیں، ملک و قوم کو جو بے وقوف بنایا جا رہا ہے جمہوریت کے نام پر، ان تمام باتوں سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے. لیکن خدا کا خوف نہیں کہ ایسے نازک مسائل پر تو قانوناً پابندی ہونی چاہیے. ان مسائل پر گفتگو کون کرے؟ جیت علماء کی ٹیم بنائی جائے، وہی گفتگو کرے بند کمرے میں. یہ عوامی سطح کی گفتگو نہیں ہے. ویسے ہی ہم گناہگار سیاہ کار
ایک ایمان ہی تو ہے ہمارے پاس، اگر وہ بھی بے خیالی میں برباد ہو جائے تو بتائیے اس سے بڑھ کر نقصان والی کون؟ نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ تقوی ہے، ویسے ہی معلومات ہے نہیں، ذرا سی غلطی ہو جائے ایمان برباد ہو جائے، تو کوئی احساس نہیں۔ کالم نگار، جتنے بھی کالم نگار ہیں، جتنے بھی اینکرز ہیں، جتنے بھی وہ اس پہ ٹی وی پر آنے والے ہیں، جتنے بھی جو کتابیں لکھنے والے ہیں، انہیں بھی اگر اپنے ایمان کی فکر ہے تو اس موضوع کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ موضوع تو جید علماء کے سپرد کر دینا چاہیے، بھائی وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم تو ناموس رسالت کے مسئلے پر کچھ نہیں بولتے۔ اور اگر کوئی کہے تو بلا جھجک کہہ دیں کہ بھائی ہم تمہاری بات کی تائید نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اعمالہم، ان کے اعمال کرماد، جیسے راکھ، جیسے راکھ۔ اب دیکھیں نا اخبارات میں کیسے کیسے بیانات آتے ہیں، بندہ پڑھتا ہے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ مسلمانوں کو ہو کیا گیا۔ کسی وزیر خاتون کا بیان آیا، اب اخبار میں جو بیانات چھپتے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہ بھی کہا ہو، جو تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن اخبار میں چھپا، اگر انہوں نے نہیں کہا تو انہیں دوسرے دن تردید کر دینی چاہیے، لیکن وہ تردید بھی نہیں کرتے۔ تو ایک وزیر خاتون کا بیان چھپا کہ جس طرح عافیہ صدیقی قوم کی بیٹی ہے، اسی طرح آسیہ ملعونہ بھی قوم کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ توبہ، کیسی بات ہے! یعنی جو گستاخ رسول ہے اور جس کی گستاخی کورٹ میں ثابت ہو چکی ہے، اور جس نے مجسٹریٹ کے سامنے اقرار کیا ہے کہ ہاں میں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے، اور گواہ بھی موجود ہیں، اور خود اس نے بھی اعتراف کر لیا ہے، تو یہ ملعونہ ایک گستاخ اور عیسائی عورت کو قوم کی بیٹی کہنا، سیاست اپنی جگہ ہے، سیاست کے لیے لوگ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایمان کو تو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے، لگانا چاہیے۔ سیاست کے لیے، دنیا کے لیے، پارٹی بازی کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کر لیتا، لیکن کم از کم اپنا ایمان تو انسان داؤ پہ نہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرمائے۔ کرماد، جیسے راکھ، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، راکھ کا ڈھیر ہو اور آندھی کے دن زوردار ہوا چلے، بتائیے کچھ بچے گا؟ تو کفر کی ہوا نے اس کے سارے اعمال برباد کر دیے، کچھ بھی نہیں بچا۔ حاجی صاحب، عمرہ کرنے والے، اتنے عمرے کیے، اتنے حج کیے، اتنے صدقات کیے، اتنی نمازیں پڑھی، ایک جملہ کفر کا کہہ دیا، خاتمہ کفر پر ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔ لا يقدرون مما کسبوا علی شیء، اور جو انہوں نے کمایا، جو دنیا میں نیک اعمال کیے، اس میں سے کچھ بھی وہ نہیں پائیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی سب سے دور کی گمراہی ہے۔ تو گمراہی ہے نا، انسان اپنے آپ کو جنتی سمجھتا رہے اور جائے جہنم میں، کتنا بڑا نقصان ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ سی ڈی کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے کیا طریقے ہیں اور ایمان کس طرح ضائع ہو جاتا ہے، ناقابل تلافی نقصان، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سی ڈی کو بہت عام کیا جائے تاکہ لوگ اپنے ایمان کی فکر کریں، ڈریں کہ حضور غوث اعظم عید کے دن کہتے ہیں، رو رہے ہیں، کہا جاتا ہے آج تو عید کا دن ہے، تو آپ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، میرے لیے تو عید کا دن وہ دن ہوگا جس دن میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جاؤں گا۔ تو سلطان الاولیاء حضور غوث اعظم وہ اپنے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، اور آج لوگوں کو ایمان کی فکر ہی نہیں، تو ناقابل تلافی نقصان۔ آپ اسے عام کیجئے ان کیسٹوں کو، اور یہ جو کیسٹ ہے گستاخ نبی کی یہی سزا سرتن سے جدا، یہ بھی آپ لے کر لوگوں میں تقسیم کریں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے اور ہم کیا بول رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کے اور تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔
الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہ دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا حق کے ساتھ. ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہلاک کر دے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور چاہے تو دوسری مخلوق پیدا کر دے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. وہ بڑا ہی ہولناک وقت ہوگا کہ مجرم رب کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے. دل اس وقت اچھل کر منہ میں آ جائیں گے. خوف کا وہ عالم ہوگا، الامان والحفیظ. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرمائے. فقال الضعفاء للذین استکبروا، تو جو کمزور ہوں گے وہ متکبرین سے کہیں گے. اب میں آپ کو یہاں سمجھاتا ہوں. مثلا اس وقت پاکستان میں جتنی پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہوں یا مذہبی پارٹیاں ہوں، تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ پارٹی والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے لیڈر کی بات کو سنتے ہیں. لیڈر نے غلط بات کہی تب بھی آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے ہیں. لیڈر نے صحیح بات کہی تب بھی چلیں. اگر ان کا لیڈر کہہ دے تو یہ وہ کام کریں گے، اور لیڈر منع کر دے تو یہ اپنے لیڈر کے پیچھے چلتے ہیں. حالانکہ لیڈر اگر شریعت کے خلاف بات کرے تو کبھی نہیں ماننی چاہیے. تو جو کمزور لوگ ہیں جو اپنے لیڈروں کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ سرداروں، نوابوں، چودھریوں، لیڈروں اور قائدوں کے پیچھے جو چلنے والے ہیں، اور انہوں نے ان کی وجہ سے رب کو ناراض کیا ہوگا، تو وہ کہیں گے. کن سے کہیں گے؟ للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو متکبر تھے، یعنی جو ان کے لیڈر تھے، ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تو تمہارے پیچھے تھے، تمہاری باتیں مانتے تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا سکتے ہو؟ ساری زندگی ہم نے تمہاری لیڈری چمکائی ہے اور تمہارے پیچھے پیچھے چلے ہیں، تمہارے لیے سب کچھ قربان کیا، کیا تم آج ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ قالوا، وہ متکبر سردار کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، ہم خود ہی گمراہ تھے تو تمہیں کیا ہدایت دیتے، ہمیں خود ہی جنت کی راہ نہیں ملی تو تمہیں کیا دکھائیں گے. وہ کہیں گے اللہ ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہیں ہدایت کرتے. اب ہم روئیں یا صبر کریں دونوں برابر ہے، عذاب تو ہونا ہے. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، ہم پر ایک جیسا ہے کہ ہم بے قراری کریں یا برداشت کریں. ما لنا من محیص، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، جہنم کا عذاب ضرور ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے.